بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل بن بوری حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یوشع بن نون اور کالب بن یوفنہ کی طرح حضرت موسیٰ کے خلیفہ ثالث قرار پائے۔ جنات الخلود میں ہے کہ وہ کالب کے جانشین تھے اور حضرت موسیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ پھر خداوند عالم نے انہیں درجہ نبوت پر فائز فرمایا۔ ان کا کام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت فرمانا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری توجہ کے ساتھ حکم خداوندی کی تعمیل کی اور وہ انہیں ہدایت فرماتے رہے۔ حضرت حزقیل کے والد بوری کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی سے 10 فرزند تھے اور دوسری بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ بیوی جس کی کوئی اولاد نہ تھی وہ عقیم ہونے کی حالت میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک دن بوری گوشت قربانی لے کر آئے تو اسے اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ایک بیوی کو 11 حصے ملے اور دوسری بیوی کو صرف 1 ملا۔ اس واقعے سے وہ دل تنگ تھی کہ صاحب اولاد بیوی نے طنز کرنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ تو عقیم ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیم بیوی کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ نماز میں رات کے وقت تضرع و زاری کرنے لگی۔ ایک رات کو ساری توجہ حضرت باری کی طرف مبذول کر کے دعا کی، میرے پالنے والے، میں اگرچہ ضعیفہ ہو چکی ہوں اور اصولاً اولاد سے مایوسی مسلم ہو چکی ہے، لیکن تو بڑا قادر و کریم ہے۔ تیرے نزدیک یہ کچھ مشکل نہیں کہ تو مجھے ایک صالح فرزند عنایت فرما دے جو میرے دل کے بہلانے کا سبب ہو۔ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کی فریاد سن لی۔ ادھر رات گزرنے کے بعد صبح نمودار ہوئی، ادھر خداوند عالم نے عطائے فرزند کے لیے سنیات سے گزری ہوئی عورت کو حائضہ بنا دیا اور اس میں آثار جوانی نمایاں فرما دیے۔ وہ مرد جو انہیں زن پیر دار سمجھ کر ان کی طرف رخ بھی نہ کرتا تھا، وہ ان کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی مدت گزرنے کے بعد ایک صالح فرزند کی ولادت ہوئی اور ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ باپ نے بیٹے کا نام حزقیل رکھا اور خدا نے اسے نبی بنا دیا۔ حضرت حزقیل چونکہ نہایت ضعیف عورت سے پیدا ہوئے تھے جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے ان کا لقب ابن العجوز یعنی بوڑھی عورت کے بیٹے قرار پایا۔ ایک روایت کی بنا پر نبوت تو وہ باطن مادر سے لے کر آئے تھے۔ جب افوان شباب ہوا تو خداوند عالم نے انہیں مبعوث فرمایا۔ حیات القلوب سے ان کی بعثت کی جگہ عزوان اور باروایت واسطہ معلوم ہوتی ہے۔ رئیس سلبی میں دوردان جو کہ قبل واسط واقع ہے محفوم ہے۔ روضۃ الصفا میں ایلیا لکھا ہے اور ایک روایت میں تحریر ہے کہ یہ شام کے ایک قریے میں مبعوث ہوئے تھے۔ بہرحال وہ تبلیغ میں اپنی جائے بعثت پر مشغول تھے اور شب و روز دین خداوندی کے پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران میں انہوں نے حکم دیا کہ کفار سے جنگ کے لیے چلو۔ ان لوگوں نے جنگ آزمائی سے انکار کر دیا۔ ان کے اس انکار سے خداوند عالم نے ان میں طاعون کا عذاب نازل کر دیا جو مسلسل آتا رہا۔ جہاد سے انکار کی وجہ سے جب نزول طاعون کا سلسلہ شروع ہوا تو ان لوگوں نے جو بھاگنے کی طاقت رکھتے تھے وہ شہر سے بھاگ جاتے تھے اور جو نہیں جا سکتے تھے وہ وہیں رہتے تھے۔ نتیجے پر وہ لوگ جو بھاگ جاتے تھے وہ بچ جاتے تھے اور جو رہ جاتے تھے ان میں سے اکثر مر جایا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ جو باہر چلے جاتے تھے واپس آتے تھے تو وہ لوگ جو نہیں جا سکتے تھے کہتے تھے کہ بھاگنا ہی مناسب تھا، اگر ہم بھی بھاگ جاتے تو ہمارے کثیر افراد ہلاک نہ ہوتے۔ پھر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب جب بھی طاعون آئے گا ہم سب بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب طاعون آیا تو سب کے سب قریے سے نکل کر ایک سمت کو روانہ ہو گئے۔ باروایت تبری جب وہ 1 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ان پر موت طاری ہو گئی اور باروایت رائس سلبی جب وہ وادی افیح میں پہنچے تو وادی کے بالائی حصے سے ایک ملک نے اور وادی کے نچلے حصے سے دوسرے ملک نے آواز دی، مر جاؤ۔ پھر سب مر گئے۔ ان بھاگنے والوں اور مرنے والوں کی تعداد 70,000 تھی۔ باروایت روضۃ الصفا 1 ہفتے کے اندر ان کے گوشت پوست سب گل گئے اور ہڈیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ پھر وہاں کے بچے ہوئے لوگ جب ادھر سے گزرے اور ان کے بس میں ان لوگوں کا دفن کرنا نہ ہو سکا تو ان لوگوں نے باروایت 4 دیواری بنا کر انہیں یا ان کی ہڈیوں کو اسی جگہ چھوڑ دیا۔ یہ ہڈیاں عرصہ دراز تک باروایت 60 سال اسی جگہ پڑی رہی۔ ایک دن حضرت حزقیل جب اعتکاف سے فارغ ہوئے
تو ان لوگوں کی طرف آئے اور انہیں دیکھ کر سخت متاثر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور عرض کیا کہ میرے پالنے والے، یہ کثیر تعداد میں مرنے والے تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی دین کے پیرو ہیں۔ خدایا، اگر انہیں زندہ کر دے تو تیرا بڑا کرم ہوگا اور یہ تیری عبادت کریں گے، پھر ان کی نسلیں بڑھیں گی اور وہ بھی تیرے سامنے سر نیاز جھکائیں گی۔ وہی ہوئی کہ اے حزقیل، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں انہیں زندہ کر دوں اور تم ان کی تبلیغ کرو؟ عرض کی مالک، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ پھر باروایت حیات القلوب خداوند عالم نے انہیں اس میں اعظم تعلیم فرمایا اور کہا کہ تم چلو میں پانی لے کر اس میں اعظم پڑھتے ہوئے ان پر چھڑکو کہ یہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حزقیل نے ایسا ہی کیا اور سب کے سب جن کی ہڈیاں تک گل چکی تھی زندہ ہو کر اپنی اسی عمر کی حالت میں جس عمر میں مرے تھے سروں سے خاک جھاڑتے ہوئے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حزقیل نے ان ہزاروں آدمیوں کو زندہ کیا وہ نوروز کا دن تھا اور ان کے پانی چھڑکنے سے یہ سنت قائم ہو گئی کہ نوروز کے دن لوگ ایک دوسرے پر پانی چھڑکتے ہیں۔ 28 سلبی صفحہ 141 میں ہے کہ جو ہی حضرت حزقیل نے ارواح کو مخاطب کر کے کہا کہ فوراً جسموں میں داخل ہو کر انہیں دوبارہ زندہ کر دو، وہ سارے اجسام با یک لہجہ یعنی آنن فانن مشکل ہو کر زندہ ہو گئے اور ان کے جسم پر وہی کپڑا آ گیا جو وہ پہنے ہوئے مرے تھے۔ روح کے داخل ہوتے ہی سب کے سب ایک بار ساتھ ہی تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ان کی زبان سے جاری ہوا، میرے پالنے والے، تو پاک رب ہے، ہم اپنی زندگی پر تیری حمد کرتے ہیں، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ سب کے سب اپنے وطن کو واپس چلے گئے اور وہاں اس وقت تک زندہ رہے جب تک ان کی اپنی معینہ موت نہیں آئی۔ ان کی نسلیں بھی بڑھیں اور ان کے واقعے کے تذکرے ہمیشہ نسل میں باقی رہے۔ اس موت کے بعد انہیں جو زندگی ملی اس میں وہ بڑے محتاط رہے، اس دار فانی میں وہ خوشی کو بھول ہی گئے۔ قوم موسیٰ کی دوبارہ زندگی جو اس واقعے میں حضرت حزقیل کے عہد میں ظاہر ہوئی، یہ ہمارے عقیدہ رجت کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ جس طرح مذکورہ واقعے میں لوگ زندہ ہوئے، اپنے گھروں کو واپس آئے، یہاں رہے اور نسل کا سلسلہ جاری ہوا، وہ بالکل وہی زندگی انہیں مل گئی جو 60 سال پہلے تھی، اور ایسی صورت میں جبکہ گوشت گل چکے تھے، ہڈیاں راکھ ہو گئی تھی، بہت سے لوگوں کے گوشت جانوروں نے کھا لیے تھے، پھر خدا نے انہیں زندہ کر دیا اور گوشت کے اجزاء جہاں جہاں پہنچے تھے سب کو ایک جگہ جمع کر کے حیات عطا کی۔ اسی طرح رجت میں بھی ہوگا۔ حضرات معصومین علیہ السلام قیامت سے پہلے اسی دنیا میں اثر نو ظاہر ہوں گے اور ان کے ماننے والے دوبارہ زندہ ہو کر عام موجود ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ قبط بیت المقدس کو خراب اور تباہ کر برباد کرنے کا پروگرام بنا کر اپنی جگہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس پہنچا اور اس نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس حالت سے متاثر ہو کر لوگ حضرت حزقیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے صورتحال بیان کی۔ حضرت حزقیل نے فرمایا کہ میں آج رات کو خدا کی بارگاہ میں مناجات کروں گا۔ چنانچہ آپ نے رات کے مخصوص حصے میں بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، وہی ہوئی کہ اے حزقیل، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس فرشتے کو جو ہوا پر موکل تھا حکم دیا کہ ان لوگوں کی سانسوں کو بند کر دو۔ سانس روک دی گئی اور وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت حزقیل نے اپنی قوم کو ان کے مرنے کی خبر دی۔ یہ واقعہ چونکہ کافی اہم تھا اس لیے ان کے دل میں یہ بات بطور ترک اولا آئی کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اس کے رد عمل میں قدرت کی طرف سے جگر میں زخم پیدا ہو گیا۔ حضرت حزقیل نے بارگاہ خداوندی میں درخواست صحت پیش کی۔ جواب ملا کہ انجیر کے درخت کا دودھ لے کر اس کی مالش کرو، شفا ہوگی۔ چنانچہ وہ تندرست ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ خداوند عالم نے ایک بادشاہ کے متعلق حزقیل سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ فلاں دن تیری روح قبض کروں گا۔ حضرت حزقیل نے پیغام پہنچا کر لوگوں سے بھی کہہ دیا۔ بادشاہ نے رات بھر گریہ ازاری کی اور زیر تخت زمین پر سر رکھ کر دعا کی، میرے پالنے والے، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے بیٹے سلطنت سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ خدا نے اس کی عمر 15 سال بڑھا دی۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ حضرت حزقیل اپنی قوم میں برابر تبلیغ کرتے رہے،
لیکن وہ ان لوگوں سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ لوگ کبھی راہ راست پر آ جاتے تھے، کبھی مخالفت کرتے تھے۔ بالآخر دل تنگ ہو کر وہاں سے ہجرت کر کے بابل چلے گئے، وہیں وفات پا گئے۔ ان کا مدفن حلہ اور کوفے کے درمیان واقع ہے۔ مامون رشید کے دربار میں ایک نصرانی جاسلیق آیا اور اس نے حضرت عیسیٰ کی خدائی کا دعویٰ کیا۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بلوایا۔ جاسلیق نے خدائی عیسیٰ کی دلیل یہ دی کہ وہ مردہ زندہ کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ حزقیل نے بھی بے شمار مردے زندہ کیے تھے، اگر عیسیٰ خدا تھے تو حزقیل کو بھی خدا مانو۔ مجموع البحرین میں ہے کہ کہا گیا کہ عیسیٰ کے باپ نہ تھے، جواب دیا گیا کہ اس کی دلیل سے حضرت آدم زیادہ مستحق قرار پاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ دونوں نہ تھے۔ کہا گیا کہ وہ مردہ زندہ کرتے تھے، جواب ملا کہ انہوں نے 4 مردے زندہ کیے تھے اور حضرت حزقیل نے ہزاروں مردے زندہ کیے تھے۔ کہا گیا کہ عیسیٰ اقمہ و ابراس کو شفا دیتے تھے، جواب دیا گیا کہ جو چیز پیغمبر دیگ میں ابالے گئے پھر بھی تندرست ہو گئے، بالآخر وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت حزقیل کے بعد ان کے فرزند حضرت اسماعیل امور امت کے کفیل قرار پائے۔ ان کے پدر بزرگوار نے بحکم خدا ان کو اپنا جانشین بنا دیا۔ بعض روایت جنات الخلود عرصہ دراز کے بعد وہ درجہ نبوت پر فائز ہوئے، یعنی وسیع کی حیثیت سے کام کرتے رہے، لیکن بحیثیت نبی آپ کی بعثت حضرت حزقیل کی وفات کے بہت بعد ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا مقام بعثت مکہ اور حوالی مکہ تھا۔ حضرت اسماعیل کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح فرمایا گیا ہے: اے پیغمبر اسماعیل کو یاد کرو، وہ صادق الوعد تھے اور رسول اور نبی تھے۔ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم کرتے تھے اور خدا کی مرضی پر چلنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل کا لقب صادق الوعد تھا۔ یہ بہت عظیم لقب ہے کیونکہ عطیہ باری ہے۔ مورخین اور محدثین نے اس لقب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جس چیز کا وعدہ کرتے تھے اس کی وفا پر مر مٹنے کو تیار رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص سے یہ وعدہ کیا کہ میں اسی مقام پر تیرا انتظار کروں گا جو بنی اسرائیل کا عابد ترین شخص تھا اور بادشاہ وقت کے پاس کسی بندے کی سفارش کے لیے جا رہا تھا۔ یہ مقام جس مقام پر انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ مکے سے باہر تھا اور بے آب و گیاہ تھا۔ اس مقام کا نام صفا تھا اور عابد با روایت طائف کا رہنے والا تھا۔ غرض یہ کہ عابد وعدہ و وعید کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور اس کی خواہش میں وہیں تھوڑے عرصے کے لیے مقیم ہو گیا۔ وہاں ٹھہر جانے کے بعد وہ یہ بات بالکل بھول گیا کہ میں نے اسماعیل سے جلد واپس آنے کا وعدہ کیا ہے اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اسی مقام پر ٹھہرے رہیں جب تک میں واپس نہ آؤں۔ حضرت اسماعیل جو وعدہ خلافی نہ کر سکتے تھے اسی جنگل میں انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ خدا نے اسی دوران میں دھان پانی کا چشمہ جاری فرمایا، ابر کو سایہ فگنی کا حکم دیا، گھاس کھانے کے لیے پیدا کی۔ وہ اسی جنگل میں چشمہ سے پانی پیتے رہے، گھاس وغیرہ کھاتے رہے اور ابر کے سائے میں عبادت خدا کرتے رہے اور سوتے رہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اتفاقاً بادشاہ عازم سفر ہوا اور اس کے ہمراہ وہ عابد بھی تھا جس سے وعدے پر حضرت اسماعیل 1 سال سے جنگل میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آزمین سفر چلے جا رہے تھے کہ راستے میں وہ جگہ آ گئی جس جگہ حضرت اسماعیل قیام پذیر تھے۔ اس عابد کی جو ہی نگاہ حضرت اسماعیل پر پڑی وہ چونک اٹھا اور اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ فوراً دوڑا ہوا حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ اس وقت سے اب تک اسی جگہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی جگہ ہوں، تم نے نہیں کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں آپ میرا انتظار کریں، اور میں نے وعدہ انتظار کر لیا تھا۔ اس نے بڑی معذرت کی اور بادشاہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ بھی ان کے اس کردار سے حیران رہ گیا۔ ابھی یہ سواری سے اس مقام سے آگے نہ بڑھے تھے کہ بادشاہ کی ایک ہمراہی نے جو ظالم و جابر تھا بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں اس سال کے دوران 12 ادھر سے گزرا ہوں، میں نے اسے اس مقام پر کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت اسماعیل جو کہ قریب ہی کھڑے ہوئے تھے بولے کہ اے شخص اگر تو خود جھوٹ بول رہا ہے تو خداوند عالم ابھی ابھی اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے کوئی عظیم نعمت سلب کر لے گا۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے منہ سے سارے دانت اسی وقت اپنی جڑیں چھوڑ کر باہر نکل پڑے۔ یہ حال دیکھ کر ظالم جبار رو پڑا، بادشاہ سے کہنے لگا اے بادشاہ میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے اس مرد نیک پر افطرا کیا تھا اور اس کے خلاف جھوٹ کہا تھا۔
اے بادشاہ میں دانتوں کا سخت محتاج ہوں کیونکہ اب میرا بڑھاپا ہے۔ اے بادشاہ اس مرد نیک اور پارسا اور صادق سے درخواست کر کہ یہ میرے لیے دعا کر دے تاکہ میرے دانت پھر بحال ہو جائیں۔ بادشاہ نے استدعا کی۔ حضرت اسماعیل نے وعدہ فرمایا کہ میں دعا کروں گا اور انشاءاللہ اس کے دانت پھر نکل آئیں گے۔ بادشاہ نے التماس کی ابھی دعا کر دیجئے۔ فرمایا اس وقت نہیں کروں گا، میں سحر کے وقت دعا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے سحر کے وقت دعا کی اور اس کے سارے دانت اثر نو اگائے۔ غرض یہ کہ اس قسم کے واقعات کے بنا پر خداوند عالم نے آپ کو صادق الوعد فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل تبلیغ دین میں مشغول تھے، لیکن آپ کی امت آپ کی تکذیب میں لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ نوبت پہنچی کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال نوچ دیے گئے، پھر سر اور چہرے کی کھال اتار دی گئی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر خداوند عالم نے فرشتہ عذاب سترتائل کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جس طرح چاہو اپنی قوم پر عذاب کرا دو۔ حضرت اسماعیل نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مالک تو نے یوم ازل اپنی وحدانیت اور نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیت کی ولایت کا وعدہ لیا تھا اور نسل پیغمبر اسلام سے امت محمدیہ کی بدسلوکی کی خبر دی تھی اور ارواح کو بتلایا تھا کہ امام حسین قتل کیے جائیں گے، پھر قیامت کے قریب ان کی رجعت ہوگی اور وہ اپنے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ میرے پالنے والے، میں اس وقت کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، تمنا یہ ہے کہ مجھے امام حسین کے ساتھ واپس لے آنا، میں اس وقت اپنے ستانے والوں اور قاتلوں سے خود بدلہ لوں گا۔ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد حضرت اسماعیل شہید کر دیا۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔